اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ بندوں کے بے انتہا گناہوں کے باوجود، خطاؤں، لغزشوں، نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایبان سایہ فگن رہتا ہے۔ اس پاک ذات کا لطف و کرم ہے، اس کا سایہ عاطفت ہے کہ اس نے ہمیں کچھ ایسے اوقات، ایسے ایام، ایسی ساعتیں عطا فرمائی کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر خصوصی طور پر اپنی شان کے لائق متوجہ ہوتی ہے۔ انہی اوقات میں، انہی ساعات میں، انہی ایام میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا متبرک مہینہ شعبان المکرم بھی ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان شہری، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے۔ مزید ایک روایت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس مہینے کو شعبان المطہر قرار فرمایا ہے، یعنی شعبان پاک کرنے والا ہے، گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اس بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ سب مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، تو رحمت دو عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل اور سست رہتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال، یعنی بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس فرمان سے ثابت ہوا کہ شعبان المعظم بے انتہا فضیلت کا حامل مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں خصوصی طور پر رحمت و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ مزید اس مہینے کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ شعبان یہ 5 الفاظ کا مجموعہ ہے: شین، عین، با، الف اور نون۔ شین سے مراد شرف ہے، یعنی عزت و تکریم۔ عین سے مراد علو ہے، یعنی عظمت و بلندی۔ با سے مراد بر ہے، یعنی نیکی و تقوی۔ الف سے مراد الفت ہے، یعنی محبت و الفت، اور نون سے مراد نور ہے۔ اس تمام گفتگو سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شعبان عزت و تکریم کا، عظمت و رفعت کا، نیکی و تقوی کا، محبت و الفت کا نورانی مہینہ ہے۔ پھر اس مہینے میں ایک ایسی شب بھی ہے کہ جس کی فضیلت میں بے شمار روایات ثابت ہے۔ ایک ایسی شب کہ جسے شب براءت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جہنم سے آزادی کی راہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس رات کے فضائل پر ہم کلام کریں گے، لیکن اس سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کو ضرور یاد رکھیں۔ سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یعنی حامیم، اس واضح کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا، اس برکت والی رات سے کون سی رات مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ اکثر مفسرین کے نزدیک اس رات سے رمضان المبارک کی شب قدر مراد ہے، یعنی قرآن کریم رمضان المبارک کی بابرکت رات یعنی شب قدر میں نازل ہوا۔ لیکن دیگر بعض علماء اسلام کا یہ نظریہ رہا ہے کہ اس رات سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں اس شب یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب کے بارے میں صراحت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ فرمان موجود ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی جانب نزول فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے، اس کے رحمت کا خصوصی طور پر نزول ہوتا ہے۔
تو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ کو اللہ تبارک و تعالی بخش دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب یہ عرب کا ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ اگر غور کریں تو صرف ایک بکری میں بالوں کی تعداد کو ہم شمار نہیں کر سکتے، بلا مبالغہ ہزاروں سے بلکہ لاکھوں سے بھی بال تجاوز کر جاتے ہیں، اور اگر ہم سینکڑوں بلکہ ہزاروں بکریوں کے بالوں کو شمار کرنا چاہیں تو یہ ممکن ہی نہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خصوصی طور پر نازل ہوتی ہے، بے شمار لوگوں کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو ضرور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ندامت و شرمندگی کے ساتھ حاضر ہو کر اپنے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔ بالیقین وہ کریم ذات ہے، وہ غفور الرحیم ذات ہے، وہ تواب ہے، وہ ضرور توبہ قبول فرمائے گا۔ مزید اس شب کی فضیلت میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو، یعنی عبادات کی ادائیگی کرو، اور اس کی صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار کہ جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرنے والا خالی نہیں لوٹایا جاتا، لہذا ضرور شب بیداری کا اہتمام کیا جائے، خوب ذکر و اذکار کیا جائے، اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ پیش کیا جائے، خصوصی طور پر دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ انشاءاللہ پھر خالی دامن بھی بھرے جائیں گے، تنگی و بدحالی آسانی و خوشحالی میں تبدیل کی جائے گی، دعاؤں کی شرف قبولیت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ بخشش و مغفرت کا پروانہ بھی جاری ہوگا۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ شب بیداری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان پر نیند کا ایسا شدید غلبہ ہو کہ طبیعت میں نشاط و سرور ہی باقی نہ رہے، اور انسان خود پر جبر کرتے ہوئے بے دلی کے ساتھ نماز یا دیگر ذکر و اذکار کی ادائیگی کرے، نہیں، بلکہ جس قدر طبیعت میں نشاط باقی و برقرار ہو اسی مقدار عبادات کی ادائیگی کرے۔ اگر کوئی دل جمعی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ساری رات ذکر و اذکار میں گزارنے پر قدرت رکھتا ہو تو نور علی نور، لیکن اگر کوئی شخص خوش دلی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ رات کا اکثر حصہ یا فقط آدھی رات یا اس سے بھی کم وقت عبادات کی ادائیگی کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، اور طبیعت میں نشاط و سرور بھی باقی ہو، تو اب یہ اسی مقدار عبادات کی ادائیگی کرے۔ پھر مزید اس شب کی فضیلت میں، یا یہ شب برات کی فضیلت میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کی کیا ہوتا ہے، یعنی یا رسول اللہ علیہ السلام کیا ہوتا ہے؟ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں ان سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ وفات پانے والے ہیں ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں ان لوگوں کے اعمال، یعنی پورے سال کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی روزی مقرر کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا کہ حج کرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس شب میں بندوں کے اعمال و افعال سے متعلق فیصلے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ ممکن ہے کہ یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ سارے امور تو لوح محفوظ میں زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دیے گئے تھے، اور یہ احادیث مبارکہ سے ثابت بھی ہے، تو اب جو حدیث مبارکہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہے اس کی تطبیق کیسے ممکن ہے؟ تو اس بارے میں علماء امت یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگرچہ لوح محفوظ میں تمام اعمال لکھے جا چکے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے سب کی تقدیر لکھی جا چکی ہے کہ کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کا کب نکاح ہوگا، کون حج کرے گا، یا کس کی اولاد ہوگی یا نہ ہوگی، یہ سارے امور
یہ تمام ہی اعمال و افعال لوح محفوظ میں بہت پہلے لکھے جا چکے ہیں، لیکن لوح محفوظ پر کس کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے یہ ایک مخفی معاملہ ہے، اس کا کسی کو علم نہیں۔ ہاں، احادیث مبارکہ میں لوگوں کے اعمال و افعال سے متعلق جو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوئے ہیں، یعنی یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ اس شب میں پیدا ہونے والوں کے، مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، روزی مقرر کی جاتی ہے وغیرہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ پر لکھے گئے فیصلوں کی فہرست سال بھر کے اعمال مقرر کردہ ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، یعنی جو فرشتے جس کام کے لیے مقرر کردہ ہے ان کو ان کے کاموں کی سال کی فہرست ان کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ مثلا لوح محفوظ پر سب کی موت کا وقت مقرر ہے، لکھا جا چکا ہے، لیکن شب برات میں شعبان کی 15ویں شب میں کون کون اس دار فانی سے رخصت ہوگا، ان ساری باتوں کی فہرست، ان کے ناموں کی فہرست جناب ملک الموت کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ اور یہی بات حدیث مبارکہ میں بھی اس طرح بیان ہوئی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس رات سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سال جس بندے کی روح قبض کرنا چاہتا ہے تو ملک الموت کو اس رات میں اس کی روح قبض کرنے کا حکم ارشاد فرما دیتا ہے۔ اسی طرح دیگر اعمال و افعال کا دیگر مقرر کردہ فرشتوں سے تعلق ہے۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس شب میں یعنی 15 شعبان کی رات میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکات کا نزول ہوتا ہے، جہاں بے پناہ لوگوں کی بخشش و مغفرت کے پروانے جاری ہوتے ہیں، جہاں لوگوں کی خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہے، جہاں دعاؤں کی شرف قبولیت ہوتی ہے، وہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس شب کی برکات سے محروم رکھے جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ لطف نہیں فرماتا۔ مثلا احادیث مبارکہ کے مطابق ایسے لوگ کہ جو شرک کا ارتکاب کرتے ہوں، ایسے لوگ کہ جو بغض و کینہ رکھنے والے ہوں، ایسے لوگ کہ جو جادو ٹونا کرنے والے ہوں، ایسے لوگ جو قطع رحمی کرنے والے ہوں، یعنی بلا عذر شرعی قطع تعلقی کرنے والے ہوں، ایسے لوگ جو تکبر کی وجہ سے اپنی تہبند کو لٹکانے والے ہوں، یعنی جو تکبر کرنے والے ہوں، ایسے لوگ کہ جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو، ایسے لوگ کہ جو شراب کے عادی ہوں، ایسے لوگ جو ناحق قتل کرنے والے ہوں، اسی طرح ایسے مرد اور عورت کہ جو زنا کرنے والے ہوں، ایسے لوگ کہ جو ڈاکہ زنی کرنے والے ہوں، ایسے لوگ کہ جو تصویریں بنانے والے ہوں، یعنی جو بلا عذر شرعی جاندار کی تصویریں بنانے والے ہوں، ایسے لوگ کہ جو چغل خوری کرنے والے ہوں، یعنی ایسے لوگ کہ جو مسلمانوں میں فساد ڈالنے کی غرض سے ایک کی بات دوسرے کو پہنچاتے ہو، تو اس قسم کے تمام افراد پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر نہیں فرماتا، نگاہ لطف نہیں فرماتا، حالانکہ اس شب میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوبن پر ہوتی ہے، لیکن اس قسم کے تمام افراد اپنی شامت اعمال کے نتیجے میں اس رات کی برکات سے محروم رکھے جاتے ہیں۔ تو یقیناً بدبختی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اس شب کو تو پائے لیکن اس شب کی برکات سے وہ محروم رہ جائے۔ ہاں، اگر ایسے افراد سچے دل سے توبہ کر لے اور اپنے اعمال قبیحہ سے باز آ جائے، شرک کرنے والا شرک سے باز آ جائے، دل میں بغض و کینہ رکھنے والا اپنے دل کو صاف کر لے، شرابی شراب پینے سے باز آ جائے، ماں باپ کو ستانے والا اس فعل قبیح سے تائب ہو جائے، قطع رحمی کرنے والا یا تکبر کی وجہ سے تہبند لٹکانے والا، تکبر کرنے والا ان افعال ممنوعہ سے باز آ جائے، جادو ٹونا کرنے والا جادو ٹونے سے باز آ جائے، زانی زانیہ زنا سے باز آ جائے، قاتل قتل و غارت گری سے باز آ جائے، چغل خور چغل خوری سے باز آ جائے۔ اسی طرح اگر انسان ان تمام امور سے اجتناب کرے کہ جو اس شب کی رحمت و برکات کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہوں اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، لہذا پھر ایسے لوگ بھی اس بابرکت رات کی رحمت و برکات سے ضرور فیضیاب ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شب براءت ایک عظیم متبرک رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکات کا خصوصی طور پر نزول ہوتا ہے، لہذا ضرور اس رات میں شب بیداری کا اہتمام کرتے ہوئے خوب ذکر و اذکار کیا جائے، عبادات کی ادائیگی کی جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، انفرادی طور پر
یا باجماعت صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں خوب درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے سلسلے میں قبرستان کا رخ کیا جائے، کیونکہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ 15 شعبان کی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس شب کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر اپنے کلام بھی ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اس شب میں ضرور قبرستان تشریف لے جائیں۔ ہاں، اس میں خواتین ضرور اجتناب کریں، کیونکہ اس شب میں خواتین کا قبرستان کی جانب رخ کرنا یہ کسی آزمائش سے کم نہیں۔ لہذا خواتین گھروں میں رہ کر اپنے مرحومین کے لیے، مسلم امہ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔ پھر اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرتا ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنی حیات طیبہ میں صرف ایک بار شب برات میں قبرستان جانا ثابت ہے، لہذا زندگی میں صرف ایک بار قبرستان جائیں، اس پر مداومت نہ رکھی جائے، ہر سال قبرستان کا رخ نہ کیا جائے، اگر کوئی یہ بے سروپا بات بیان کرتا ہو، یہ بے سروپا اعتراض کرتا ہو، تو اس کا اصولی جواب یہی ہے کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شب براءت میں قبرستان جانا بالفرض ثابت نہ بھی ہوتا، تو بھی ہم یہ کہتے کہ شریعت کا اصول ہے، شریعت کا ضابطہ قاعدہ یہ ہے کہ جس کام کی ممانعت نہ ہو اس کا کرنا بالکل جائز ہوتا ہے۔ ناجائز یا حرام کام وہی ہے کہ جس پر شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت ثابت ہو۔ جس عمل پر کوئی ممانعت ہی ثابت نہ ہو اس کے کرنے میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں، کیونکہ ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا، تو رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اصولی ضابطہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حلال وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا ہے، اور حرام وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے، اور جس چیز پر سکوت ہے، جس چیز پر خاموشی ہے، تو اس میں معافی ہے، یعنی پھر وہ کام مباح ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل کہ جس کی حلت و حرمت سے متعلق قرآن اور حدیث مبارکہ میں خاموشی ہے، وہ کام مباح ہے، وہ کام جائز ہے، حلال ہے۔ تو اس تمام وضاحت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بالفرض اگر شب براءت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قبرستان تشریف لے جانا ثابت نہ بھی ہوتا، تو بھی شریعت کے ضابطے کے مطابق مسلم امہ کا 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانا بالکل جائز ثابت ہوا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس شب میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قبرستان تشریف لے جانا یہ ثابت بھی ہے۔ لہذا آج اگر یہ امت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کی پیروی میں شب براءت میں قبرستان کا رخ کرتی ہے اور اپنے اعزاء، اقربا، اپنے مرحومین اور مسلم امہ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتی ہے، تو انشاءاللہ اس عمل مستحسن پر یہ امت ضرور اجر و ثواب کی مستحق قرار دی جائے گی۔